آپ تمام دوستوں کا شکریہ، اور میں پوری پاکستانی قوم کو، سوات کے غیرت مند عوام کو، ملاکنڈ ڈویژن کے شہریوں کو، سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آج آپ سب کے لیے خوشی کا دن ہے۔ 17 سال بعد اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ سوات کا سید الشریف ایئرپورٹ آج بحال ہو گیا، اور پہلی پرواز آج آپ لوگوں نے دیکھی کہ وہ سوات ایئرپورٹ پہ 17 سال بعد لینڈ کی۔ اس کے لیے میں چیف منسٹر صاحب نے جتنی کوششیں کی، سول ایویشن کے ہمارے منسٹر سرور خان صاحب یہاں پہ کھڑے ہیں، سی او پی آئی ہے ارشد ملک صاحب کا، ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور خاص کر اپنے پرائم منسٹر عمران خان کا کہ انہوں نے پورے ملاکنڈ ڈویژن کے ایک بڑے مطالبے کو انہوں نے اس کی کوشش کی، اور آج پہلی پرواز آپ لوگوں نے دیکھی۔ اس کے ساتھ دوسرے مرحلے پہ میں آپ کو بتانا چلوں، آج ہم اپنے سول ایویشن منسٹر سے بھی گزارش کریں گے وہ آپ کو بریف کریں، لیکن میں آپ سب کو بتانا چلوں کہ یہ آغاز ہے، یہ پہلا مرحلہ ہے، اور انشاءاللہ اس کے بعد ملاکنڈ ڈویژن کے زیادہ تر لوگ پاکستان سے باہر ہیں۔ دوسرے مرحلے میں انشاءاللہ بین الاقوامی پروازیں اور انٹرنیشنل فلائٹس کا یہاں سے آغاز ہوگا، تو انشاءاللہ ہم آپ کو وہ بھی پورا کر کے دیں گے۔ میں آپ نے لوگوں کو یہ بتانا چلوں اور چیف منسٹر صاحب کا شکریہ ادا کروں کہ سوات کا موٹر وے پہلا فیز مکمل ہو گیا، تو اس سے آپ لوگوں نے دیکھا کہ پہلی دفعہ سوات میں اور ملاکنڈ ڈویژن میں ونٹر ٹورزم آپ لوگوں نے دیکھی، اور سیزن بالکل ہمارا بڑا پیک پہ رہا، 100% یہاں پہ بکنگ رہی، اور جب ٹورزم بڑھتی ہے تو یہاں سے کاروبار بڑھتا ہے، کاروبار بڑھتا ہے تو لوگوں کو روزگار کے مواقع ملتے ہیں۔ تو دہشت گردی میں جو ہم سب نے قربانیاں دی تھی، آج ان لوگوں کو بھی خراج تحسین کا موقع ہے کہ ہم ان لوگوں کو یاد کریں، اپنے سوات کے شہریوں کو یاد کریں، اپنے لا انفورسمنٹ ایجنسی کے لوگوں کو یاد کریں، جس نے اس دہشت گردی کی جنگ میں جانوں کا نذرانہ پیش کیا، جنہوں نے قربانیاں دی، ملک کی تاریخ کا بلکہ دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا آپ نے آئی ڈی پیز یہاں ملاکنڈ ڈویژن سے لوگ بنے تھے۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ نہ صرف ان چیزوں کو ہم آباد کر رہے ہیں، پرانا جو نقصان ہوا تھا اس کا ازالہ کر رہے ہیں، بلکہ ٹورزم میں جو توسیع اور فروغ اس دفعہ دیکھا گیا وہ تاریخ نے نہیں دیکھا۔ موٹر وے آپ کا بن گیا، دوسری فیز کے اوپر آپ کا کام عید کے بعد شروع ہو رہا ہے۔ در موٹر وے جو ہے وہ انشاءاللہ بہت جلد اسی سال در موٹر وے بھی بنے گا۔ پھر اس کے ساتھ آپ نے گبین جبیر دیکھا، آپ نے کالام کے سڑک دیکھی، آپ نے ملم جبا کی سڑک دیکھی، وہاں پہ لوگوں کا رش دیکھا، لوگوں کا کاروبار، اس طرح تعلیمی ادارے بن رہے ہیں، اس طرح ہمارے ہسپتال بن رہے ہیں۔ 100% ملاکنڈ ڈویژن اور خیبر پختونخوا کے لوگوں کے لیے صحت مفت ہے، 10 لاکھ تک وہ کسی بھی پرائیویٹ اسپتال میں بھی مفت اور بہترین علاج کر سکتے ہیں۔ تو اس پہ ہم اپنے صوبائی حکومت کا، اپنے خپل وزیر اعلیٰ کا، اپنے پرائم منسٹر عمران خان کا، اور اس موقع پہ میں سول ایویشن کا ضرور شکریہ ادا کروں گا، ارشد ملک صاحب آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے بہت ساتھ دیا، اور مجھے امید ہے کہ جلد جس طرح آپ لوگوں کے چہروں پہ یہ مسکراہٹیں دیکھ رہے ہیں، اور جس طرح آپ نے سوات کے لوگوں کی محبت دیکھی، ان کا جنون دیکھا، تو مجھے یقین ہے کہ جلد آپ یہاں سے بین الاقوامی پروازوں کی بحالی کا بھی آغاز کریں گے۔ آپ سب کا بہت شکریہ چیف منسٹر صاحب۔ آپ کچھ کہیں گے؟ آپ بات کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد میں جس طرح کر لے، 2-3 باتیں آپ کر لے، پھر آگے میں وائنڈ اپ کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمود خان صاحب چیف منسٹر خیبر پختونخوا، مراد سعید صاحب کمیونیکیشن منسٹر، ارشد ملک صاحب چیف ایگزیکٹو پی آئی اے، دیگر پارلیمنٹیرینز، پروونشل منسٹرز، معززین علاقہ، میڈیا پرسنز، السلام علیکم۔ مجھے آج یہاں آ کے آپ سے مل کے، آپ کو مخاطب ہو کے دلی خوشی ہو رہی ہے، اور یہ خوشی اس بات پہ ہے کہ 17 سال بعد پی آئی اے کی انوگرل فلائٹ، اس میں ہم سب اکٹھے یہاں حاضر ہوئے، آپ لوگوں کو ملے۔ سوات کے ساتھ میرا ایک دیرینہ رشتہ بھی ہے، اور مجھے یاد پڑتا ہے 60s ارلی میں اپنے پیرنٹس کے ساتھ پیر بابا حاضری میں نے دی تھی، اور اس کے بعد میں پیر بابا حاضری دیتا رہا ہوں۔ سوات میں بھی ہر سال حاضری
اس حوالے سے کہ ٹورسٹ پلیس ہے، گھومنے پھرنے بھی آتا رہا، اور اہلیان سوات کی جو قربانیاں ہیں، 3 چیزیں میں نے دیکھی اور ایک دائی میں دیکھی کہ یہاں زلزلہ بھی آیا، تباہی و بربادی بھی ہوئی، یہاں سیلاب بھی آئے، اس سے بھی کافی غیر آبادی اور کافی نقصانات ہوئے، اور سب سے بڑھ کے یہ علاقہ ٹیررزم کا گڑھ رہا، بہت زیادہ دہشت گردی اس علاقے میں ہوئی۔ آپ نے بڑی جوان مردی کے ساتھ، بڑی دلیری کے ساتھ اس ٹیررزم کا مقابلہ کیا، آپ نے بے پناہ نقصانات اٹھائے، مالی نقصانات اٹھائے، جانی نقصانات اٹھائے، لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے نقصانات بھی ہوئے، شہادتیں بھی ہوئیں۔ تو میں ان تمام سویلین اور ملٹری کی شہادتیں دینے والوں کو خراج تحسین بھی پیش کرنا چاہتا ہوں، اور مجھے یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ میں نے جو ڈسپلیسمنٹ جو یہاں سے ہوئی، بہت سارے لوگ ہمارے پاس ٹیکسلاوا میں بھی تشریف لائے، تو ہم نے فرائض میزبانی بھی ادا کیے اس دیرینہ اور اس ایک رشتے کی وجہ سے۔ تو مجھے خوشی ہے کہ پی آئی اے نے بھی بڑی کنٹریبیوشن کی، بڑے ہم کرائسس میں تھے، لیکن جہاں ایئرپورٹس بند تھے یا فلائٹس آپریشن سسپینڈڈ تھے، آغاز ہم نے سوات سے کیا۔ یہ اہمیت سوات کو حاصل ہے، اس پہ یقیناً پی آئی اے بھی مبارکباد کی مستحق ہے۔ یقیناً اس سے ٹورزم کو بھی پروموشن حاصل ہوگی، یہاں کی ایکسپورٹس فروٹس میں بھی ہیں، ویجیٹیبلز میں بھی ہیں، جیمز میں بھی ہیں، ٹورزم میں بھی پروموشن ہوگی اور ایکسپورٹ میں بھی پروموشن ہوگی، اور اس علاقے کی تعمیر و ترقی میں تیزی سے اضافہ ہوگا، اور اس کا کریڈٹ یقیناً تحریک انصاف کی گورنمنٹ کو جائے گا، اس کا کریڈٹ یقیناً تحریک انصاف کی لیڈرشپ اور بالخصوص پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو، چیف منسٹر جناب محمود خان صاحب کو، اور کمیونیکیشن منسٹر اور اپنے تمام کولیگز کو بھی جائے گا۔ اور مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ میں آپ کو مخاطب ہو رہا ہوں۔ میں ایک بار پھر تمام اہلیان مالاکنڈ ڈویژن اور بالخصوص سوات کے ان شہداء کو جنہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے دیے، جنہوں نے اپنی جائیدادیں، اپنے مال اسباب کے نذرانے دیے، انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور ایک چھوٹی سی صحیح پہ آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ سب سے پہلے تو میں اپنے پرائم منسٹر صاحب کا بے حد مشکور ہوں کہ آج ان کے کاوشوں کی وجہ سے ہم سب یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں۔ تو میں سرور خان صاحب کا اور ارشد ملک صاحب کا جو سی او ہے ان کا بھی بے حد مشکور ہوں، اور ساتھ جو پشاور کے ہمارے سول ایویشن کے لوگ ہیں، ایئرپورٹ کے لوگ ہیں، جس طرح انہوں نے محنت کی، اور پھر ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن، کمشنر صاحب، ڈی سی صاحب اور ان کے ساتھ پولیس نے جو محنت کی، سب اداروں نے مل کے، اور میں مراد سعید کو یہ کریڈٹ دینا چاہوں گا کہ جس طرح انہوں نے اس ایئرپورٹ کو بحال کروانے میں اپنا کردار ادا کیا، وہ قابل ستائش ہے اور ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں۔ یہ سوات کا ثبوت ہے، مٹی سے اس کا تعلق ہے، اور ان لوگوں کا ان پہ حق بھی ہے۔ جو میری ذمہ داری تھی ایز اے چیف منسٹر، آپ لوگوں سے ہم نے وعدہ کیا تھا، اور جب میں چیف منسٹر بنا تو یہ سارے لوگ جو یہاں پر موجود ہیں، میڈیا کے دوست ہیں، میرے بھائی ہیں، یہ ان کے ساتھ جب میری انٹریکشن ہوئی تھی پہلی، تو انہوں نے کہا تھا کہ سوات ایئرپورٹ کا کیا ہوگا، اس کے بعد سیدھو گروپ آف ہاسپٹل کا کیا ہوگا، یونیورسٹیاں بنیں گی نہیں بنیں گی، کالام کے روڈ کا کیا ہوگا، ملم جبا کے روڈ کا کیا ہوگا، یہاں پر کالجز بنیں گے کہ نہیں بنیں گے، ہاسپٹل بنیں گے کہ نہیں بنیں گے، ایکسپریس وے ایکسٹینڈ ہوگی کہ نہیں ہوگی، یہ سب سارے موجود ہے، اور یہ گواہ ہے
انہوں نے پہلی ملاقات میں مجھ سے یہ سوال کیے تھے اور میں نے جواب ان کو دیا تھا کہ انشاءاللہ جو ہی وقت گزرتا جائے گا ایک طریقہ کار ہے، اس طریقے کے ذریعے انشاءاللہ ہم سارے جتنے بھی آپ کے ساتھ وعدے کیے گئے تھے الیکشن کے دوران، جو پرائم منسٹر صاحب آئے تھے انہوں نے کیے تھے، اور پھر مراد سعید نے کیے تھے، اور پھر میں نے کیے تھے، اور پھر جتنے بھی یہاں پر ہمارے منسٹرز حضرات ایم این ایز ایم پی ایز موجود ہیں ان کی طرف سے جو وعدے کیے گئے تھے الحمدللہ ہم آن ٹریک ہے۔ میں اس جگہ پر ایئرپورٹ پہ جب ہم کھڑے ہیں 17 سال بعد یہ فلائٹ بحال ہوا ہے، اور مجھے وہ دن یاد ہے جب یہ ایئرپورٹ بند ہوا تھا اور سوات میں بڑے سخت حالات تھے، اور یہ اکثر میں لوگوں سے کہتے رہتا ہوں کہ سننے اور دیکھنے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ جب آپ ایک کہانی سنتے ہیں تو آپ ویسے محسوس نہیں کر پاتے، لیکن جو آپ اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور جو آپ پہ گزر جاتی ہے تو میرے خیال میں اس میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ تو آج الحمدللہ میں